اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 241 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے جو کہ پرہیزگاروں پر اللہ کی طرف سے ایک حق متعین کر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی جن کو عورتوں کو تم طلاق دے چکے ہو ان کو نان و نفقہ دستور کے مطابق دینا تم پہ فرض کر دیا گیا، تمہارا حق ہے۔ اسی چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں بھی رکھا گیا اور اسلامی قانون کے تحت شادی کے فوراً بعد بیوی اور اس بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ نان و نفقہ ادا کرنا خاوند کی ذمہ داری قرار پایا۔ اور پچھلے دنوں ہم نے 2018 YLR پیج 128 پشاور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ بھی اس حوالے سے ہم نے دیکھی۔ اور جب کوئی خاتون اپنے یا اپنے بچوں کے لیے نان و نفقے کا دعویٰ دائر کرتی ہے تو اس دعوے کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک فیملی کورٹ کا تعلق ہے اس کے لیے تو صاحب دونوں فریقین برابر ہوتے ہیں، وہ غیر جانبدار ہو کہ حالات و واقعات کا جائزہ عدالت لیتی ہے کہ آیا واقعی نان و نفقہ وصول کرنے کی خاتون حقدار ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس خاتون کے مالی حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا شوہر کے مالی حالات ایسے بھی ہیں کہ وہ نان و نفقہ ادا کر سکتا ہے، یا کہیں اگر کوئی نان و نفقہ جاری کیا گیا ہے تو کیا وہ شوہر کی طاقت سے باہر تو نہیں ہے۔ اور صاحب فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کورٹ ترمیمی آرڈیننس نمبر 55 2002 جو کہ 1 اکتوبر 2002 کو نافذ العمل ہوا تھا، اس میں 17A اور 17B دو امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی گئی تھیں۔ یعنی 17B کے تحت تو آپ کو پتہ ہے، 17A کے تحت بھی آپ کو پتہ ہے کہ 17A کے تحت جو ہے انٹرم آرڈر فار مینٹیننس ہے، اور 17B کے تحت پاور آف دا کورٹ ٹو ایشو کمیشن، کسی بھی کمیشن کو عدالت جاری کر سکتی ہے کہ کسی شخص کا کوئی بیان لے لے، کوئی لوکل تحقیق کر لے، کسی جائیداد یا کسی دستاویز کا معائنہ کر لے۔ یہ 17B تھی، اور 17A میں انٹرم آرڈر فار مینٹیننس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں جب یہ کہا گیا کہ فیملی کورٹ دوران سماعت کسی بھی وقت خرچہ نان و نفقہ کے لیے انٹرم آرڈر درمیانی حکم جاری کر سکتی ہے جو کہ ہر ماہ کی 14 تاریخ تک قابل ادا ہوگا، اور اگر نان و نفقے کی ادائیگی نہ کی جائے گی تو عدالت کو حق اختیار ہے کہ وہ ڈیفینڈنٹ پارٹی کا حق دفاع ختم کر کے اور دعویٰ ڈگری کر دے۔ صاحب عارضی نان و نفقے کا بنیادی جو مقصد ہے، جو کہ فیملی کورٹ امینڈڈ ایکٹ آرڈیننس 2002 میں 1 اکتوبر کو آیا تھا، 17A کا اضافہ ہوا تھا، اس کا مقصد عورت اور اس کے بچوں کو مصائب اور پریشانیوں سے بچانا ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کرے گا۔
اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 241 اسی بات پہ دلالت کرتی ہے۔ باپ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے اپنے بچوں کا، اور بیوی کی ذمہ داری بھی اسی شخص پہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر سے الگ رہتی ہے، فرمانی کرتی ہے، تو پھر وہ مینٹیننس کی حقدار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کسی نابالغ بچے کو اسی بنا پہ یا مظلوم عورت کو اس طرح کی بنیاد بنا کے اس کے حق کے نان و نفقہ سے محروم کرنا ظلم عظیم کے زمرے میں آئے گا، وہ رل جائیں گے بیچارے۔ اس بات کو 2011 YLR پیج 1956 میں واضح کیا گیا۔ محمد سعید ورسز فوزیہ شوکت کیس ایک لینڈ مارک کیس تھا۔ اس کے بعد صاحب 2018 YLR پیج 2003 اور 2018 YLR پیج 128 میں ہم نے دیکھا کہ اس بات کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں صاحب، بات جا ٹھہرتی ہے پنجاب فیملی کورٹ ترمیمی ایکٹ 2015، جو کہ ابھی 2015 میں جب آیا تو کئی دوستوں کے ساتھ اس پہ بحث مباحثے بھی ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے 2015 کا یہ 11th ایکٹ تھا، جو کہ 18 مارچ 2015 کو امینڈمنٹس ہوئی تھیں فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں، اور PLJ 2015 پیج 72 پنجاب سٹیچوز کے حوالے سے یہ باقاعدہ رپورٹ ہوا۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ پنجاب کے اندر 2015 ترمیمی ایکٹ میں کیا تبدیلی کی گئی تھی، پنجاب کی ترمیم کیا تھی۔ صوبہ پنجاب کی ترمیم اس طرح سے ہے، پہلی بات کہ نان و نفقہ کے دعویٰ میں فیملی کورٹ مدعا علیہ کی پہلی پیشی کی تاریخ پر بیوی یا بچوں کے لیے ابتدائی ماہانہ نان و نفقہ طے کرے گی، اور اگر مدعا علیہ ہر ماہ کی 14 تاریخ تک یہ متعین شدہ جو عارضی نان و نفقہ طے شدہ ہے وہ دینے سے قاصر رہتا ہے، تو مدعا علیہ کے وکیل کو کیس سے خارج کیا جائے گا، اور فیملی کورٹ عرضی دعوے میں کی گئی پریئر اور مقدمے کی دوسری جو ایسی دستاویزات جس پہ مقدمے نے ریلائنس کیا ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نان و نفقے کی ڈگری جاری کر دے گی، تاکہ عورت اور اس کے بچوں کو محرومی سے بچایا جا سکے۔ اب صاحب پھر اگلی بات آ گئی جو کہ پنجاب فیملی کورٹ ترمیمی ایکٹ 2015 17A کے اندر کی گئی تھی کہ نان و نفقہ کی ڈگری میں فیملی کورٹ پلینٹ کے اندر کی گئی جو استدعا ہے، جو پریئر ہے، اس کی رقم سے زائد رقم ٹائم زیادہ گزرنے کی بنا پر دوسرے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے نان و نفقہ کے لیے ڈگری کر سکتی ہے، جتنی مانگی ہے اتنی بھی ڈگری ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، نان و نفقہ کی ڈگری میں ایک فیملی کورٹ نان و نفقہ میں سالانہ اضافے کا طریقہ کار متعین کر سکتی ہے کہ سالانہ 15%، 10%، جتنا بھی وہ طریقہ کار مناسب سمجھے طے کر سکتی ہے۔ تیسری بات، اگر فیملی کورٹ میں نان و نفقے میں
سالانہ اضافے کا طریقہ کار متعین نہیں کرتی، دین کیا ہوگا؟ پھر بھی اسٹیچوٹ نے واضح کر دیا کہ 10% خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ عدالت نے اگر نہیں کیا نا تو عدالت کے رحم و کرم پہ لیجسلیچر نے نہیں چھوڑا ہے، 10% آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی کلاس میں کہا گیا ایک فیملی کوڈ، مینٹیننس متعین کرنے کے لیے مدعا علیہ کے ڈیفینڈنٹ جو خامند ہے اس کے ذرائع آمدن کا تعین کرنے کے لیے کسی بھی ادارے، کسی بھی باڈی اور کسی بھی اتھارٹی سے ریلیونٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس طلب کر سکتی ہے، 17A کلاز 4 کے تحت۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن صاحب PLD 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 74 میں بھی کی گئی تھی۔ اس بات کو PLD 2016 پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا اور پیج 8 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا۔ 2016 CLC پیج 81، اور اس سے پہلے اگر ہم مزید اس پہ دیکھنا چاہیں تو 2004 YLR پیج 768 میں بھی یہی بات جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے بھی ڈسکس کر دی گئی تھی۔ اب ایک ٹیکنیکل پوائنٹ نکلتا ہے 17A میں کہ جب انٹرم آرڈر فار مینٹیننس پاس کیا جائے گا تو ہر ماہ کی 14 تاریخ کو یہ رقم جو ہے مدعا علیہ عدالت میں جمع کروائے گا۔ اگر جمع نہیں کرواتا حق دفاع بھی ختم، اور اگر کسٹڈی کا حق دیا وہ بھی ختم۔ یاد رکھیے گا کہ انٹرم آرڈر عارضی آرڈر ہوتا ہے، عارضی نوعیت ہوتی ہے، اس کا نیچر اینڈ اسکوپ بڑا عارضی سا ہے۔ اس وقت تک جب تک شہادتوں کے قلم بند ہونے کے بعد حتمی نان و نفقے کا تعین جو ہے وہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بھی چند دن پہلے ہم نے 2019 CLC پیج 511 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں بھی دیکھا صاحب۔ اب اس بات پہ اگر تھوڑا سا ہم مزید دیکھیں تو سیٹلڈ پرنسپل کے اعتبار سے مسلمان بچوں کا نان و نفقہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہی طے کیا جاتا ہے، جبکہ غیر مسلموں کے معاملے میں پرنسپل لا جو ہے، دیگر جو لاز ہیں ان کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 17A ضمنی سیکشن جو ہے 4 میں بیان کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2015 میں یہ باقاعدہ طور پر وضاحت بھی اس کی کر دی گئی تھی کہ عدالت کسی بھی باڈی سے، آرگنائزیشن سے مدعا علیہ کی آمدنی کے بارے میں اطلاع لے سکتی ہے، دستاویزات طلب کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ بھی دی، PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 557۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ انٹرم آرڈر کے خلاف جو ہے اپیل تو بنتی نہیں ہے، کیا ریٹ بنتی ہے؟ ریٹ پٹیشن بھی دائر نہیں ہو سکتی ہے، البتہ عدالت ٹو سم ایکسٹینٹ اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتی ہے۔ ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 لائی نہیں کرے گا، کیونکہ آرٹیکل 199 دوسروں کے بنیادی حقوق چھیننے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ آپ اپنا حق مانگنے کے لیے 199 میں جا سکتے ہیں۔ اس بات کو 2018 CLC نوٹ 47 میں ڈسکس کیا گیا۔
اب بات یہ ہے کہ بچوں کا نان و نفقہ رسپونڈنٹ کی ذمہ داری ہے. اب اس چیز کا تعین کرنے کے لیے شہادت اور ثبوت ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس بات کو ہم نے PLJ 2018 پشاور ہائی کورٹ پیج 1 بھی دیکھا گیا، اور 2018 YLR پیج 1730 میں بھی، اور 2018 CLC نوٹ 45 میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اب اسی بات کے اوپر 2017 YLR پیج 802 بھی ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے، اور اگر رسپونڈنٹ ہر ماہ بچوں کو مقررہ تاریخ پہ نان و نفقہ دیتا ہے تو پھر اگر وہ نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے تو اس کو حق ملاقات سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس بات کو، کیونکہ اس بات کو کہا گیا کہ یہ چونکہ وہ نان و نفقہ دے رہا ہے، اس کا ترجیحی حق ہے کہ اس کو ملاقات کروائی جائے اس کے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے طور پہ اس کے بچے کی. اب اس بات کو 2018 PLD پیج 44 میں اور 2018 CLC پیج 382 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. اب صاحب ایک بڑی ٹیکنیکلٹی والا معاملہ ہے. آپ تو ماشاءاللہ لرنڈ کونسلز ہیں، جبکہ میرے جیسا جو موٹی عقل کا بندہ ہے وہ کافی عرصہ اسی کنفیوژنس میں بھی رہا. البتہ بھلا ہو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں جو امینڈمنٹ 2015 میں آئی، اس میں کافی حد تک یہ وضاحتیں علیحدہ علیحدہ ذکر دی گئی، اور پھر مختلف ہائر کورٹس کے جو ججمنٹس تھیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی. اگر کوئی آرڈر عارضی نوعیت کا ہوتا ہے، ناقابل اپیل ہو، تو پھر آرٹیکل 199 کے تحت رٹ بھی ناقابل پیش رفت ہوگی، رٹ بھی لائی نہیں کرے گی. جبکہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی سیکشن 47 میں کہا گیا کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی سیکشن 12 کے تحت جو انٹرم کسٹڈی کا آرڈر ہے وہ قابل اپیل ہے.